ابھی حال میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک ملک میں فٹ بال کا عالمی مقابلہ ہوا۔ جو لوگ ان کھیلوں کے مقابلوں کے پیچھے ہونے والی حرکتوں سے واقف ہیں وہ ڈر گئے اور گھبرا گئے، میں بھی ان میں سے ایک تھا، کہ پہلی بار ایک مسلم عرب ملک میں یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے۔ اللہ خیر کرے، اب جو گندگی، جو بے حیائی، جو زنا، جو فحاشی، جو جوا، جو شراب، جو لوٹ مار، جو ریپ، جو کچھ ہوگا اس ملک میں، اب اس ملک کی ساری خوبیوں پر پاری پھرے گا، اور خدا جانے کتنے 100 سال کے لیے اس کی نحوست اس ملک میں رہے گی۔ کیونکہ میں ذاتی طور پر تھوڑا بہت اس ملک سے واقف ہوں، ان لوگوں کی خوبیوں سے بھی واقف تھا۔ دولت کی فراوانی کی وجہ سے آنے والے نقصانات یا خطرات سے بھی کسی حد تک ہم لوگ واقف ہیں، مگر یہ سبق سیکھنے کا واقعہ ہے، اس لیے میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دل و جان سے دعا نکلتی ہے اس ملک کی حکومت کے لیے، اس ورلڈ کپ کے ذمہ داروں کے لیے، ان پوری اتھارٹیز کے لیے جنہوں نے اپنی ویلیوز اور اپنی قدروں اور اپنے اخلاق و آداب کا سودا نہیں کیا۔ بڑی عقل مندی سے کام لیا انہوں نے پہلے تو اپنے یہاں اس عالمی مقابلے کے انعقاد کے ایگریمنٹس پر سائن کیا، اور اس کے بعد دوسری اور تمام سہولتوں کے سلسلے میں انہوں نے منتظمین کو اطمینان دلایا کہ اب تک جتنے عالمی مقابلے ہوئے ہیں ہم ان کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر سہولتیں فراہم کریں۔ یہ مختصر سا لفظ تھا، سہولتیں، ہم فیسلٹیز دیں گے، ہوٹلز بک ہو گئے، ایگریمنٹ سائن ہو گئے۔ اس کے بعد اب جب اگلا مرحلہ آیا، اس قدر شراب کا دور چلے گا، اور اب تو ایک عجیب بات ہے، اب تو ایک نئی بیماری چلی ہے ہم جنسی کی، ہومو سیکسولیٹی کی۔ اب وہ اس کا پورا پروپیگنڈا ہوگا تاکہ پورا مسلم ملک، ممالک، عالم اسلام، تمام عرب ممالک، وہاں بھی مردوں کی مردوں سے، عورتوں کی عورتوں سے وہ حرکت جو جانور بھی نہیں کرتے وہ عام ہوگی۔ یہاں پر آ کر اس ملک نے اور اس ذمہ داروں نے کہا ہرگز نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ، یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ ایک اشتہار، ایک علامت، ایک ٹوپی اور ایک کیپ، ایک جیکٹ، کسی طرح کا کوئی اشارہ ہم اپنے ملک کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اسٹیڈیم میں اذان ہوگی، اسٹیڈیم میں باجماعت نماز ہوگی، کسی قسم کی شراب اسٹیڈیم کے حدود میں داخل نہیں ہو پائے گی، کوئی نامناسب نعرہ نہیں لگے گا۔ کیا سبق ملتا ہے؟ میں نے شروع میں بات کہی تھی سبق لینے کی، میں کوئی قصیدہ خوانی کے لیے یہاں پر نہیں یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں بالکل بے نیاز ماں باپ کے پیٹ کی گود میں پالا ہے، ہمیں کسی عرب حکومت سے آج تک ہم نے ایک نیا پیسہ نہیں لیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن یہ موضوع آج میں نے کیوں چھیڑا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج میں نے خود، حالانکہ میں بہت سخت بیماری کے دور سے گزر رہا ہوں اور علاج ہی کے لیے اس وقت یہاں لکھنؤ آیا ہوا ہوں، لیکن آج میں نے خود کہلوایا کہ اگر ہو سکے گا تو میں کچھ عرض کروں گا۔ دیکھیے کیا سبق لینا چاہیے ہم کو اس واقعے سے۔ میں نے اس واقعے کا ذکر سبق کے لیے کیا ہے، تعریف کے لیے نہیں کیا۔ آپ دیکھیے
پوری دنیا میں جو اس وقت عزت ملی ہے قطر کی حکومت کو، جو عزت ملی ہے وہاں کے عوام کو، جو عزت ملی ہے اسلامی تہذیب کو، جو عزت ملی ہے اسلامی قدروں کو، 100 سال تک علماء تقریریں کرتے رہتے، ایسی عزت نہ ملتی، اس لیے کہ عمل سے جو تاثیر ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے دکھایا کہ ہم کن کی اولاد ہیں، ہم بلیوں کی اولاد نہیں ہیں، ہم نبیوں کے ماننے والے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان لوگوں کو مفت کھانا کھلایا اور ہاتھ میں کھانا لیے کھڑے رہتے تھے۔ یہ تو مبہوت رہ گئے مغرب کے لوگ، امریکہ اور یورپ سے آئے ہوئے لوگ حیرت زدہ رہ گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے عورتوں کے۔ عورتوں نے بیان دیا ٹی وی پر کہ کسی بھی ورلڈ کپ میں ہم جاتے تھے تو ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہوتی تھیں، ادھر سے کوئی شرابی گزرا اس نے چھیڑا، ادھر سے کوئی نشے میں چور گزرا اس نے بدتمیزی کی، یہاں کسی نے ہمیں اپنی آنکھیں ملا کر دیکھا بھی نہیں۔ قطر کا معاشرہ صحابہ کا معاشرہ نہیں ہے، آپ کی اور ہماری طرح کے عام لوگ ہیں بھائی۔